اچھا کھانے پر جانا تو ٹھیک ہے، لیکن سوئمنگ کے بارے میں سوچوں گی۔ مجھے پرواہ نہیں، میں لاسٹ میں سوئمنگ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے حامی نہ بھری تو میں آپ کے سامنے رونا شروع کر دوں گی۔ مہفین نے غصے میں دھمکی دی۔ صبرین کے سر میں درد ہونے لگا۔ اسے مہفین سے مل کر ہی اس بارے میں بات کرنی ہوگی۔ شام تقریباً 4 بجے جب صبرین مہفین کو لینے جانے والی تھی، شہزام کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ خود مہفین کو لے آئے گا اور صبرین کو سیدھا ریسٹورنٹ آ جانے کو کہا۔ صبرین نے فوراً مان لیا، کیونکہ اس طرح اسے زیادہ سہولت ہوگی۔ جب اس نے اس بارے میں غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ بچوں کو اپنے والد سے ملوانے کے کافی فوائد تھے۔ شہزام نے جو ریسٹورنٹ چنا تھا، اس میں ایک وسیع صحن اور پرسکون ماحول تھا۔ جب صبرین وہاں پہنچی تو دیکھا کہ دونوں بچے صحن میں ریموٹ کنٹرول گاڑیاں چلا رہے تھے۔ دوسری طرف شہزام کچھ سرخ پھولوں کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک نارنجی شرٹ اور سرمئی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ روشن رنگوں نے اسے اتنا دلکش بنا دیا تھا کہ آس پاس کے پھول بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئے۔ ممی؟ سب سے پہلے مہفین نے صبرین کو دیکھا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور خوشی سے اس سے گلے لگا لیا۔ ممی دیکھو، یہ وہ نئی گاڑیاں ہیں جو دادی نے ہمارے لیے خریدی ہیں۔ میں محرام کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوں۔ تم بہت اچھا کھیل رہی ہو۔ صبرین نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا اور محرام کی طرف دیکھا۔ وہ محرام کے بارے میں فکر مند تھی۔ اس دوران وہ کبھی عظیم کے گھر رہتا اور کبھی سوری فیملی کے ساتھ۔ محرام، تمہارا سوری فیملی کے گھر میں قیام کیسا رہا؟ صبرین نے شہزام کے سامنے ہی محرام سے پوچھا۔ شہزام نے گھبرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں سوری فیملی کے سب لوگ اس ننھے مہمان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، محرام نے اوپر دیکھ کر مختصر جواب دیا۔ صبرین کو حیرت ہوئی۔ محرام کی سنجیدہ طبیعت دیکھتے ہوئے اس کا ایسا جواب دینا اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ سوری فیملی کے ساتھ کافی آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب جب کہ وہ مطمئن ہو گئی تھی، وہ عزت کی موت کی تحقیقات پر مکمل توجہ دے سکتی تھی۔ کھیلنا بند کرو، اندر آ کر باربیکیو کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد جلدی فارغ ہو گئے تاکہ سوئمنگ کے لیے جا سکے۔ شہزام نے قریب آ کر کہا۔ ہرے، میں تیر سکتی ہوں۔ مہفین خوشی سے چیخی۔ صبرین نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ بھی بہت چھوٹی ہے، اس کے لیے تیراکی مناسب نہیں، اور پول کا پانی بھی اتنا صاف نہیں ہوتا۔ وہاں بیمار ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، دونوں بچوں کے چہرے اتر گئے، یہاں تک کہ محرام بھی ناپسندیدگی سے بویں چڑھانے لگا۔ یہ ایک نجی سوئمنگ پول ہے، عوام کے لیے نہیں کھلا۔ شہزام نے وضاحت کی، اور میں نے مینیجر کو پانی تبدیل کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، وہاں صرف ہم ہی جائیں گے۔ اس لمحے صبرین کے پاس مزید کوئی بہانہ نہیں تھا۔ جیسے ہوئی وہ جھنجھلاہٹ میں پڑی، شہزام نے بچوں کی طرح ایک معنی خیز نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا، ہماری فیملی۔ صبرین نے اس جملے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یہ بات شہزام کے لیے کافی خوشگوار تھی۔ مہفین نے چپکے سے ہنسی دبا لی، جبکہ محرام کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ چمکنے لگی۔ رات کو چاروں نے مل کر باربیکیو کھایا۔
گوشت ایک خاص شیف نے تیار کیا تھا، اس لیے ذائقہ خالص اور روایتی تھا۔ شہزام نے خود باربیکیو بنانے کی ذمہ داری لی، جبکہ صبرین اور بچے مزے سے کھانے میں مشغول رہے۔ جب تینوں کا پیٹ بھر گیا تو وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک آرام کرتے رہے۔ پھر شہزام نے نیچے سوئمنگ پول کی طرف گاڑی بڑھا دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مینیجر پہلے ہی ان کے لیے 4 نئے سوئمنگ سوٹس کا انتظام کر چکا تھا۔ جیسے ہی صبرین نے اپنا سوئمنگ سوٹ دیکھا، وہ بالکل خاموش رہ گئی۔ پہلے سے لگ رہا تھا کہ شہزام شاید اس کے لیے کوئی بولڈ سا بکنی خرید کر لائے گا، لیکن سامنے موجود سوئمنگ سوٹ اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک سادہ سیاہ ون پیس تھا، اتنا پرانا ڈیزائن کہ وہ دیکھ کر بے اختیار حیران رہ گئی۔ اس کے برعکس مہفین کا گلابی پھولوں والا سوئمنگ سوٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ممی، آپ کا سوئمنگ سوٹ بہت بدصورت ہے، مہفین نے ناک چڑھا کر کہا۔ صبرین نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا، میری خوبصورتی اور میری بہترین جسمانی ساخت کے ساتھ میں جو بھی پہنوں گی اچھی لگوں گی۔ مہرام فوراً اس کی بات سے متفق ہو گیا۔ ممی، آپ ہر لباس میں اچھی لگتی ہیں۔ شہزام نے سر ہلایا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ تم بہت زیادہ حسین ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے ایک سادہ سوئمنگ سوٹ منتخب کیا۔ کچھ لمحوں بعد صبرین مہفین کا ہاتھ پکڑے باہر آئی۔ مہرام اور شہزام پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مہرام کی تیراکی کی پوشاک میں کوئی خاص بات نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی ایک ننھا سا بچہ تھا، لیکن شہزام، وہ بہت بھی ساختہ نظریں چرا گئی اس کی جسمانی ساخت سے۔ اگرچہ صبرین نے ایک سادہ اور پرانے طرز کا سیاہ ون پیس سوئمنگ سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے بال ایک خوبصورت جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دلکش نقوش مزید نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ سوئمنگ سوٹ اس کے جسمانی خد و خال کو چھپا رہا تھا، جبکہ اس کے برف جیسے سفید خوبصورت پیر پانی کے نیچے دلکش نظر آ رہے تھے۔ وہ اب بھی اتنی ہی حسین لگ رہی تھی، حالانکہ اس نے شہزام کے 2 بچوں کو جنم دیا تھا۔ وہ بالکل سرخ شراب کی طرح تھی، جتنی پرانی اتنی ہی زیادہ خوش ذائقہ۔ اسکمی ڈیڈ، آپ ممی کو گھور کیوں رہے ہیں؟ چلیں تیرنے چلتے ہیں، مہفین نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ بچی کی معصومانہ بات سن کر دونوں بالغ افراد شرمندہ ہو گئے۔ صبرین کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نادانستہ شہزام کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر مہفین کا ہاتھ پکڑا اور پول میں اتر گئی۔ مہرام بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ شہزام نے ہلکی سی کھانسی کی اور فوراً کہا، مہرام، آج میں تمہیں فری اسٹائل تیراکی سکھاؤں گا۔ چونکہ مہرام پہلے ہی تیراکی جانتا تھا، شہزام اسے پول کے دوسرے سرے پر لے گیا، جہاں پانی زیادہ گہرا تھا۔ مہفین ابھی تیراکی نہیں سیکھ پائی تھی، اس لیے صبرین نے اسے وہاں لے جانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ اسے صرف کم گہرے پانی میں کھیلنے دے رہی تھی۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد مہفین نے مہرام اور شہزام کو دوسرے سلے پر مچھلیوں کی طرح تیرتے دیکھا اور ضد کرنے لگی کہ اسے بھی وہاں جانا ہے۔ ہرگز نہیں، تمہیں تیرنا نہیں آتا، اس لیے تم وہاں نہیں جا سکتے، صبرین نے سختی سے منع کر دیا۔ مجھے وہاں جانا ہے، میرے پاس سوئمنگ سوٹ کا فلوٹ بھی ہے، مہفین نے ضد جاری رکھی۔ صبرین کا سر درد سے بھاری ہونے لگا۔ تبھی شہزام مہرام کے ساتھ وہاں آیا۔ چلو مہفین،
تم محرام کے ساتھ واٹر گن سے کھیل سکتی ہو۔ شہزام نے کہا، یوہو، اب میرے پاس واٹر گن ہے۔ محفین خوشی سے چل آئی۔ دونوں بچے پول میں واٹر گن سے کھیلنے لگے۔ شہزام فاصلے سے ہی صبرین کو دیکھنے لگا، جو پول سے چڑھ کر اوپر بیٹھ چکی تھی اور اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پانی کے قطروں میں بھیگی ہوئی تھی۔ یہ قطرے اس کی گردن سے نیچے بہہ رہے تھے، جس نے شہزام کی نظریں جکڑ لیں۔ شہزام، تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ جیسے ہی صبرین نے اس کی نظریں پکڑی، وہ شرم سے لال ہو گئی اور غصے سے گھورنے لگی۔ جب اس نے بے ساختہ اپنا جسم ڈھانپنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے سوئمنگ سوٹ میں کچھ بھی نمایاں نہیں تھا۔ اگر میں تمہارے جسم کو دیکھنا چاہتا تو تمہارے لیے بکنی لے کر آتا، شہزام نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ہمارا بیٹا یہاں موجود ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور تمہیں بکنی میں دیکھے۔ تو یہ سب محرام کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ صبرین کو اس پر مزید کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہ ملے اور اس نے شہزام نظر انداز کرنا بہتر سمجھا، چونکہ دونوں رکاوٹیں بچے ابھی کھیل میں مگن تھے۔ شہزام نے ایک نظر انہیں دیکھ صبرین کو دیکھنے لگا۔ کیا تم اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو؟ شہزام نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ صبرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہزام نے مدھم آواز میں مزید کہا، اس دن تم میزد کی موت پر بری طرح رو رہی تھی، حالانکہ اس نے تمہیں بہت تکلیف دی تھی۔ اگر ایک دن مجھے کچھ ہو گیا تو کیا تم میرے لیے بھی آنسو بہاؤ گی؟ نہیں، تم جیسے گھٹیا آدمی تو آخری بار لفٹ کے گرنے سے بھی بچ گئے تھے۔ صبرین نے بے پرواہی سے طنز کیا، یہ تو مقدر کی بات ہے، کبھی کبھار لوگ بغیر کسی اشارے کے چلے جاتے ہیں۔ شہزام سوری، بس کرو، سب اچھا وقت گزار رہے ہیں اور تم یہاں ایسی منحوس باتیں کر رہے ہو۔ صبرین نے چڑھ کر کہا، ممی یہ لو۔ اچانک محفین نے اپنی واٹر گن کا رخ صبرین کی طرف کر دیا اور پانی کی بوچھار کر دی۔ صبرین کے چہرے پر پانی آنے ہی والا تھا کہ شہزام، جو پانی میں ہی موجود تھا، فوراً اس کے سامنے آ گیا اور پانی خود پر گرنے دیا، لیکن پول سے اوپر بیٹھی صبرین پہ بھی پانی کے چھینٹے پہنچے تھے۔ تبھی اس نے فوراً شہزاب کو لب پہ نیچے دیکھا اور غصے میں محفین کے پیچھے جانے لگی۔ محفین کے کھنکھناتے کہہ کے پورے پول میں گونجنے لگے۔ جب محفین کھیلتے کھیلتے تھک گئی تب صبرین نے اسے اٹھایا اور پول سے باہر لے آئی۔ اس نے نرمی سے اس محفین کے جسم کو خشک کیا اور اس کے گرد ایک تولیہ لپیٹ دیا۔ جیسے ہی صبرین نے پلٹ کر دیکھا، وہ شہزام کی گہری آنکھوں کی تیز نظروں سے جا ملی۔ آؤ آنکھیں بند کرو۔ شہزام نے جھک کر صبرین پہ تولیہ ڈالنا چاہا، جب صبرین کو عجیب سا احساس ہوا اور وہ جھجکتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گی، اس نے کہا۔ شہزام نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاول رکھ لو، رات کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، سردی مت لگا لینا خود کو، شہزام نے نرمی سے کہا اور صبرین کو محفین کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ محرام کسی سوچ میں گم خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ ممی کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ محرام نے ہلکے طنزیہ انداز میں کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ کافی چالاک ہیں، لیکن ممی پہلے ہی
انکل ولید سے شادی کر چکی ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، شہزام نے سنجیدگی سے کہا۔ مہرام، میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں، انسان کو آسانی سے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ مہرام نے آنکھیں گھمائیں۔ ہار نہ ماننا اور کسی کو بار بار تنگ کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ میں نے کبھی تمہاری ممی کو زبردستی تنگ کیا ہے؟ شہزام نے بھویں اٹھائیں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ وہ مجھ سے شدید ناراض ہوئی ہوں؟ کیا یہ کافی واضح نہیں؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کشمکش میں ہے، کیونکہ وہ دوبارہ مجھ سے محبت کرنے سے ڈرتی ہے۔ شہزام نے ہلکی سی آہ بھری۔ تم ابھی بچے ہو، تمہیں محبت کے معاملات کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب تم بڑے ہو کر کسی لڑکی سے پیار کرو گے تب تمہیں میری کیفیت کا احساس ہوگا۔ مہرام خاموش ہو گیا۔ شہزام کو لگا کہ اس کی بات کا مہرام پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ ابھی بمشکل 3 سال کا تھا۔ شہزام نے سنجیدگی سے مہرام کو دیکھا اور کہا، میں تمہیں ایک اور ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ہوشیار آنکھیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بڑوں کی دنیا بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ تمہیں منافقوں کو پہچانا سیکھنا چاہیے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مہرام نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انکل ولید ایک منافق ہیں؟ شہزام نے نہ اس بات میں سر ہلایا نہ انکار کیا۔ مہرام، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ اپنی بدنیتی کو چہرے یا عام حرکتوں سے ظاہر نہیں کرتے۔ تمہیں چیزوں کا گہرا مشاہدہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ تمہاری ممی ایک بڑی کمپنی کی صدر ہے اور تمہارے نانا کے پاس سینکڑوں اربوں کی دولت ہے۔ مستقبل میں بہت سے لوگ تمہیں دھوکہ دینے اور تم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بچہ ہونے کے ناطے تم خود کو ہوشیار سمجھ سکتے ہو، لیکن دوسروں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ تمہیں کیسے بیوقوف بنایا جائے۔ مہرام نے منہ کھول کر کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر غور و فکر کے بعد اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ ہی دیر بعد صبرین باہر آئی اور دونوں کو خاموش دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم دونوں کو کیا ہوا؟ وہ ان کا عجیب سا برتاؤ دیکھ کر بولی۔ میں اسے اچھے اور برے لوگوں میں فرق سکھا رہا تھا۔ شہزام نے فوراً جواب دیا، کیونکہ میں خود ایک بار دھوکے کا شکار ہو چکا ہوں، اس لیے اس معاملے میں میرا تجربہ زیادہ ہے۔ صبرین کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے۔ اگر تمہیں یہ سب پتہ تھا تو پھر تم کو خود کو کیسے دھوکہ کھا گئے؟ اس نے طنز کیا اور پھر اس نے مہرام کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بھی یہ سب سیکھنا چاہیے، کیونکہ تمہارے والد 7 سال کی عمر میں ایک لڑکی کے جال میں پھنس گئے تھے اور وہ لڑکی انہیں 25 سال تک بے وقوف بناتی رہی۔ تم کم از کم ابھی سے سمجھدار بننا چاہیے تاکہ تم ان کی طرح بے وقوف نہ بنو۔ شہزام نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جیسے وہ اندر سے چوٹ کھا گیا ہو۔ مہرام نے شہزام کو تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ میں ان کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ صبرین نے ایک گہری سانس لی۔ یہ بات تم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ تو تمہارے خاندان میں کافی عام ہے۔ تمہاری نانی 30 سال تک دھوکہ کھاتی رہیں، تمہارے والد 25 سال تک بے وقوف بنے رہے، اور ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ محفین اور مہرام نے ایک ساتھ کہا، ہم ممی کی طرح چالاک ہیں۔ صبرین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ در حقیقت اسے خود بھی دھوکہ دیا گیا تھا، خاص طور پر اپنی شادی کے معاملے میں، لیکن کیونکہ وہ ان کی ماں تھی اس لیے اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ شہزام نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ چلو
میں تمہیں تمہاری کار لے کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے غیر رسمی انداز میں پوچھا، کل رات تم فارغ ہو؟ بچوں کو لے کر چلے کہیں؟ میری کل ایک ڈیٹ ہے۔ صبرین نے فوراً شہزام کی بات کاٹ دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ ولید کے ساتھ؟ شہزام کے خوبصورت چہرے پر رات کے اندھیرے میں ایک عجیب سا سایہ چھا گیا۔ صبرین نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے حنا سنگھانی کی سالگرہ کی پارٹی میں مدعو کیا ہے۔ کیا اس نے تمہیں نہیں بلایا؟ میں اس کے قریب نہیں ہوں۔ شہزام نے فوراً اپنے تعلق سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر صبرین نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن جب شہزام آفس جا رہا تھا، کسی نے اسے پکارا، شہزام، آخرکار اس بار تم سے ملاقات ہو ہی گئی۔ حنا جو کہ انتہائی دلکش لباس میں ملبوس تھی، اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی کم عمری کے باوجود وہ کسی کھلتے ہوئے پھول کی مانند نظر آ رہی تھی۔ شہزام نے اپنی بھویں سکیڑیں، کیونکہ اسے یاد آیا کہ صبرین آج رات اس کی سالگرہ کی پارٹی میں جانے والی تھی۔ شہزام، میں تم سے کئی بار ملنے آئی ہوں کہ تم جان بوجھ کر مجھ سے بچ رہے ہو اور میری کالز کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بات کرتے ہوئے حنا نے بڑی بے تکلفی سے اپنا ہاتھ شہزام کے کندھے پر رکھ دیا۔ مس حنا سنگھانی، براہ کرم خیال رکھے، شہزام نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اگر میں تم میں دلچسپی رکھتی ہوں تو مجھے خیال کیوں رکھنا چاہیے؟ حنا نے شوق انداز میں کہا۔ اور پھر آج میری سالگرہ ہے کہ تم میری تھوڑی سی ضد برداشت نہیں کر سکتے؟ شہزام نے سخت تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ کیا بات ہے، تم کتنے سرد مزاج ہو۔ خیر، مجھے پرواہ نہیں، تمہیں میری سالگرہ کی پارٹی میں ضرور آنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی حنا نے اپنے بیگ سے ایک دعوت نامہ نکالا اور شہزام کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگر تم نہ آئے تو میں اپنے ڈیڈ سے تمہارے خلاف کوئی کارروائی کروا دوں گی۔ شہزام کا چہرہ بدل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حنا کی دھمکی سنجیدہ ہو سکتی ہے۔ یہ سوری کارپوریشن کے لیے ایک نازک وقت تھا۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو نتائج بھیانک ہو سکتے تھے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ حنا نے ہوا میں ایک بوسہ اچھالا اور ادائے ناز سے چل دی۔ شہزام کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نفرت کی چمک نظر آئی۔ پھر اچانک اس نے اپنے ہاتھ میں موجود دعوت نامے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیا مزہ آئے گا جب صبرین مجھے وہاں دیکھے گی۔ رات کے وقت صبرین سادہ مگر خوبصورت سیاہ لباس میں ولید کے ساتھ سنگھانی فیملی کی حویلی پہنچی۔ چونکہ حنا پارٹی کا مرکز تھی، اس لیے صبرین نے جان بوجھ کر ایسا لباس پہنا تھا جو زیادہ نمایاں نہ لگے۔ صبرین نے توقع کی تھی کہ بہت سے معزز شخصیات وہاں موجود ہوں گی، لیکن پہنچنے پر اسے احساس ہوا کہ زیادہ تر مہمان حنا کے ذاتی دوست تھے، جبکہ صرف 10-12 بااثر لوگ موجود تھے۔ مس حنا، یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو میری بیوی اور میں نے آپ کے لیے خریدا ہے۔ سالگرہ مبارک ہو۔ ولید نے خوش اخلاقی سے حنا کو تحفہ پیش کیا۔ حنا نے صبرین کی طرف اچٹتی نظر ڈالی جو ولید کے ساتھ کھڑی تھی۔ تمہاری موجودگی ہی کافی تھی، تم اپنی بیوی کو ساتھ کیوں لائے؟ حنا کی آواز میں واضح ناراضگی تھی۔ سینیٹر سنگھانی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے غصے سے حنا کو ڈانٹا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مسز ولید گردیزی تم سے چند سال بڑی ہیں، ایک کامیاب کمپنی کی چیئرپرسن ہیں اور مس فریہ کی بہترین دوست بھی ہیں۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے
کہ وہ تمہاری سالگرہ میں شریک ہوئی ہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حنا نے کہا، سوری مسز ولید کردیزی۔ صبرین نے خندہ پیشانی سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں سمجھتی ہوں۔ پہلے جب میں اپنی سالگرہ کے تقریبات منعقد کرتی تھی، میں بھی چاہتی تھی کہ صرف میرے قریبی دوست ہی آئیں۔ زیادہ مہمانوں کی موجودگی سے بعض اوقات آدمی خود کو محدود محسوس کرتا ہے۔ صبرین کی نرم مسکراہٹ اور سمردار الفاظ نے حنا کی عزت کو بحال کر دیا، لیکن صبرین اچھی طرح جانتی تھی کہ سنگھانی فیملی نے اسے صرف فریہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے مدعو کیا تھا۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں فریہ کا خیال آیا، اس نے سوچا کہ شاید فریہ بھی یہاں موجود ہوگی۔ اسی لمحے اس نے فریہ اور ہانیہ کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھا۔ ان کے پیچھے ایک خوبصورت نوجوان چل رہا تھا جو شاید 20 کے اوائل میں تھا۔ اس کی چمکدار جلد اور پرکشش شکل فوراً توجہ کھینچ رہی تھی۔ صبرین کو ہلکا سا یاد آیا کہ یہ شخص احسان کا اکلوتا بیٹا ریان شاہ تھا۔ اس نے اسے پچھلی ضیافت میں دور سے دیکھا تھا، لیکن کبھی بات نہیں کی تھی۔ سبی، جیسے ہی فریہ نے صبرین کو دیکھا، وہ جوش سے اس کی طرف دوڑی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم بھی یہاں آ رہی ہو؟ میرے پاس بہت سے کام تھے، اس لیے بھول گئی۔ صبرین نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ ہانیہ کو سلام کیا، پھر ریان سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو میڈم، ہانیہ شاہ، مسٹر ریان شاہ۔ ولید نے بھی ہانیہ اور ریان سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ مسٹر ریان، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آپ واقعی اپنے والد کی طرح قابل ہیں۔ مسٹر ولید، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ خود بھی کافی ذہین اور کامیاب ہیں۔ صبرین خاموشی سے ایک طرف یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ ضیافت میں جب احسان نے فریہ کو اپنی گود لی بیٹی کے طور پر تسلیم کیا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ولید نے سینیٹر سنگھانی کی خوش آمد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس وقت صبرین نے سوچا تھا کہ طاقتور شخصیات سے تعلقات بنانا ایک عام بات ہے، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ ولید واقعی چاپلوسی کا ماہر تھا۔ اچانک ہانیہ نے صبرین کو گہری نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر ولید، آپ کی گفتگو کا انداز بہت شاندار ہے۔ مس صبرین کتنی خوش نصیب ہے۔ صبرین کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے الجھن چھا گئی۔ ہانیہ کا مطلب تھا کہ ولید خوش آمد میں ماہر تھا۔ خوش قسمتی سے سینیٹر سنگھانی اور ان کی بیوی جلد ہی اپنی بیٹی کے ساتھ خوش اخلاقی سے ان کے قریب آئے۔ انکل سنگھانی، یہ تحفہ میں نے خاص طور پر حنا کے لیے تیار کیا ہے۔ ریان نے مہذب انداز میں حنا کو تحفہ دیا۔ حنا جو ریان کو بچپن سے جانتی تھی، مسکرا کر بولی، تھینک یو ریان۔ تبھی میڈم سنگھانی نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا، حنا، تمہیں آج رات ریان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تم دونوں بچپن کے دوست ہو اور عمر میں بھی قریب ہو۔ پھر وہ ہانیہ کی طرف مڑی اور چمک کر بولی، ہانیہ، کیا ریان کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ وہ اور حنا ایک دوسرے کے لیے بہترین لگ رہے ہیں، شاید ہم رشتہ دار بن جائیں۔ ریان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، جبکہ ہانیہ نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ ہمارے بچوں پر منحصر ہے۔ شادی ان کی خوشی کا معاملہ ہے، اس میں باہمی محبت ضروری ہے۔ حنا نے فوراً شرارت سے کہا، آنٹی ہانیہ، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ ریان اور میں صرف اچھے دوست ہیں۔
اور ویسے بھی میں کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ اوہ، کون ہے وہ؟ ہانیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہنا جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے دروازے پر کسی کو دیکھا۔ وہ فوراً خوش ہو کر بولی، دیکھیے وہ آ گیا۔ سب نے رخ موڑ کر دیکھا۔ شہزام، جو کہ ایک سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، اندر داخل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے لمبے قدموں سے چلنا شروع کیا، اس کی بلند قامت اور پرکشش شخصیت میں ایک شاہانہ وقار جھلک رہا تھا۔ اگرچہ سنگھانی فیملی اور شاہ فیملی خود بھی بااثر تھی، مگر ان کے سامنے شہزام کی موجودگی اور رعب نمایاں محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ حالانکہ شہزام اس وقت مشکلات میں تھا، لیکن پھر بھی کئی خواتین اس کے منفرد حسن اور دلکشی کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھیں۔ ولید نے جیسے ہی شان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ چھا گیا۔ لعنت ہو، اس نے سوچا۔ لفٹ حادثے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہنا شہزام کی دیوانی ہو گئی۔ شہزام تم آ گئے۔ ہنا خوشی سے بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے گلے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شہزام نے نرمی سے پیچھے ہٹ کر اس سے بچنے کی کوشش کی اور سیدھا سینیٹر سنگھانی، ہانیہ اور دیگر معزز شخصیات کی طرف بڑھا۔